أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام تعریفیں میرے اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے۔ ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، اسی کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں قرآن جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی، جس نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا۔ میرے لاکھوں اربوں خربوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر جو خاتم الانبیاء ہیں، جو رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں۔ برادران محترم، میرے عزیز و اقارب، دوست احباب، میرا آج کا جو موضوع ہے جس پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ بہت اہم ہے۔ وہ ہے فتنوں کے دور میں ہم اپنے ایمان کو کیسے بچائیں، اپنے آپ کو کیسے بچائیں۔ آج ہم ایک ایسے دور میں گزر رہے ہیں، ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں پہلے سے کہیں زیادہ فتنے تیزی سے پھیل رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے فتنے نہیں تھے، پہلے بھی تھے، لیکن آج کے دور میں فتنے بہت زیادہ ہو چکے ہیں اور پھر وہ بہت تیزی سے پھیل رہے ہیں۔ اگر ہم نے ان سے اپنا بچاؤ نہ کیا تو ہمارا اپنا ایمان بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ دیکھیں، پہلے گناہ انسان کو تلاش کرتا تھا، آج گناہ ہماری جیب کے اندر ہے۔ یہ جو موبائل ہے یہ اچھا بھی ہے لیکن یہ ایک فتنہ بھی ہے جس کے اندر برائیاں بھی ہیں۔ آپ خود دیکھیں، اس موبائل کے ذریعے فتنے زیادہ پھیلے ہیں، اچھائیاں کم پھیلی ہیں۔ لیکن آج ہم دیکھیں، ان فتنوں کی بات کریں، جھوٹ عام ہے، جھوٹ کو جھوٹ سمجھا ہی نہیں جا رہا، غیبت عام ہے، بے حیائی عام ہو گئی ہے، سود عام ہے، حرام کی کمائی عام ہو چکی ہے، حسد تکبر دین سے غفلت عام ہوتی جا رہی ہے۔ میرے بھائی، اگر ہم نے ان پہ توجہ نہ کی، اگر ہم نے ان پہ غور نہ کیا، ان سے اپنا بچاؤ نہ کیا، ان برائیوں میں ہم پڑ گئے تو ہم اپنا ایمان نہیں بچا سکیں گے، ہم اپنے آپ کو نہیں بچا سکیں گے۔ جب ہم ان سب فتنوں میں پڑ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا فرمایا قرآن میں؟ اور اس فتنے سے ڈرو جو صرف ظالموں کو نہیں پہنچے گا بلکہ سب کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ جب فتنے عام ہو جائیں گے، جب فتنے معاشرے کے اندر پھیل جائیں گے تو پھر وہ صرف ظالموں کو نہیں، اس سے پھر عام آدمی متاثر ہوگا، پھر اس سے معاشرہ متاثر ہوگا، پھر اس سے ملک متاثر ہوں گے۔ یہ آیت ہمیں بار بار تنبیہ کر رہی ہے
جب معاشرے میں برائیاں عام ہو جائیں، لوگ انہیں روکنے کی کوشش نہ کریں تو ان کے اثرات پورے معاشرے کو متاثر کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں معاشرے کے اندر آج کتنی بے سکونی ہے، کتنا بے آرامی ہے، لوگ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے۔ اس سے ہوتا کیا ہے، پھر آپ پہ جو لوگ مسلط ہوتے ہیں وہ بے دین ہو جاتے ہیں، پھر کہلاتے تو مسلمان ہی ہیں، بظاہر تو مسلمان ہوتے ہیں، آپ کے حکمران ہوتے ہیں وہ اللہ اور رسول کی مخالفت میں ہو رہے ہوتے ہیں، پھر وہ سود پہ قرضے بھی لے رہے ہوتے ہیں، پھر وہ جھوٹ بھی بول رہے ہوتے ہیں، پھر وہ ظلم بھی کر رہے ہوتے ہیں، پھر وہ لوگوں سے کا مال بھی ناحق کھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ کن وجہ سے ہوتا ہے؟ جب ہمارے میں فتنے پھیل جائیں اور ہم ان فتنوں کا دفاع نہ کریں، ان فتنوں سے بچیں نہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لوگوں پر ایسے فتنے آئیں گے جیسے تاریخ رات کے ٹکڑے، جن میں آدمی صبح مومن ہوگا اور شام تک کافر، یا شام کو مومن ہوگا صبح تک کافر۔ وہ اپنے دین کو دنیا کے معمولی فائدے کے بدلے بیچ دے گا۔ آج دیکھیں کیا معاشرے کے اندر ہو رہا ہے۔ ہم معمولی فائدے کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں، ہم معمولی فائدے کے لیے لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے؟ ایمان کی حفاظت آسان نہیں ہوگی، بلکہ اس کے لیے ہمیں ثابت قدم رہنا ہوگا، علم اور اللہ سے تعلق ضروری ہوگا، اللہ سے جڑنا ہوگا، اللہ کے احکامات کے مطابق گزارنی ہوگی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فتنوں کے بارے میں نصیحت فرمائی، جب فتنے آئیں تو انسان کو بصیرت، عدل اور حق کو مضبوطی سے تھام لینا چاہیے، کیونکہ فتنے حق اور باطل کو لوگوں کی نظروں میں غلط ملت کر دیتے ہیں۔ اسی لیے علم، تقوی اور صبر مومن کی سب سے بڑی ڈھال ہے۔ میرے بھائیو، میرے عزیزو، آج کے اس دور میں ہم دیکھیں وہ کون سے فتنے ہیں، وہ کون سی ایسی برائیاں ہیں جو عام ہو چکی ہیں۔ آئیں ان پہ بات کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر جھوٹ اور افواہیں پھیلانا، یعنی کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہم جھوٹی افواہیں پھیلا دیتے ہیں، ایسی جھوٹی ریلیں بنا دیتے ہیں، لوگوں کی کردار کشی کرتے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، یا ایک سچ ہے، اس سچ کو دبانے کے لیے، اس سچ کو چھپانے کے لیے ہم میڈیا پہ بیٹھ کے ایسا جھوٹ بولیں گے کہ وہ جھوٹ سچ لگنے لگے گا اور وہ جو سچ ہے اس کو دبا دیا جائے گا۔ آج آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، جو سچ ہوتا ہے اس کو چھپا دیا جاتا ہے۔ غیبت، بہتان، کردار کشی، خواہ مخواہ دوسروں کی غیبت کرنا بیٹھ کے، ایک انسان میں برائی نہیں ہے، وہ لوگوں کے سامنے خواہ مخواہ اس پہ بہتان لگا دینا، اس کی کردار کشی کرنا۔ آج دیکھیں معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے، جب کوئی اچھا انسان جب کوئی اچھائی کرنے لگتا ہے، جب کوئی اچھی بات کرنے لگتا ہے، یا معاشرے کے اندر کوئی اچھی اصلاح کرنے لگتا ہے، تو دوسرے لوگوں کے اگر وہ مفاد میں نہیں ہوتی تو اس سچائی کو دبا دیا جاتا ہے، اس سچائی کو ایسا ظلم کے ذریعے دبا دیا جاتا ہے، یا اس سچائی کو اس کی ایسی کردار کشی کر کے دبا دیا جاتا ہے تاکہ لوگ اس کی بات ہی نہ سنیں، لوگ اس کی طرف متوجہ ہی نہ جائیں۔
دوسرا نماز میں غافل ہونا، نماز نہ پڑھنا۔ اگر ہم نماز پڑھتے بھی ہیں تو اس میں خلوص کے ساتھ نہیں، کھڑے نماز کے اندر ہیں لیکن ہمارا خیال کہیں اور پہ، پھر حلال و حرام کی تمیز ختم ہونا، یہ بہت اہم چیز ہے۔ حرام صرف رشوت لینا ہی نہیں ہے، بلکہ اگر آپ نے کسی کا یتیم کا مال، کسی کا ناحق مال دبایا ہوا ہے، کسی کی ناحق زمین دبائی ہوئی ہے، اس سے جو آپ کو آمدنی آ رہی ہے وہ بھی حرام ہے۔ آپ کسی کا پانی چوری کر کے، کسی کے فصل کو نقصان پہنچا کے، تو یہ اس ذریعے سے بھی جو آمدنی ہوتی ہے وہ حرام کے ذریعے ہوتی ہے۔ یا مثلاً آپ کسی ایسے عہدے پہ بیٹھے ہیں، اس ذریعے سے جو لین دین آپ کر رہے ہیں، اس کے اندر جو کمیشن لے رہے ہیں وہ بھی حرام ہے۔ جو تحفے لے رہے ہیں اگر اس وجہ سے کہ آپ کسی کو فائدہ پہنچائیں، اس سے جو آپ کو مال آئے گا وہ بھی حرام۔ جو اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے بچو، اس طرح کمائی کرو جیسے اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے حرام سے بچنا۔ والدین کی نافرمانی سے بچو۔ آج کے دور میں جو سب سے بڑا فتنے پیدا ہو رہے ہیں وہ والدین کی نافرمانی ہے، والدین کی عزت نہ کرنا، یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ بے حیائی اور فحاشی کا عام ہونا، آپ خود دیکھ لیں معاشرے کے اندر بے حیائی عام ہو چکی ہے، فحاشی عام ہو چکی ہے۔ یہ دیکھیں اللہ اور اس کے رسول نے کیا کہا تھا، لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ حسد اور نفرت، آج ہم حسد اور نفرت سے اتنے بڑھ گئے ہیں، اتنے آگے آ گئے ہیں، ایک دوسرے سے کو دشمن بنا لیا ہے، ایک دوسرے سے اتنی نفرت کرنے لگ گئے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ وقت کا ضیاع، آپ دیکھیں ہم آج کا بیٹھ کے ایسے وقت ضائع کرتے رہتے ہیں، ایسی محفلوں میں بیٹھے رہتے، موبائل پہ سارا دن، ساری رات فضول چیزیں دیکھتے رہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، یہ جو فتنے اور بھی بہت فتنے ہیں مختلف ذرائع سے، لیکن آئے ہم ان فتنوں سے بچیں کیسے؟ سب سے پہلا طریقہ نماز کی پابندی کریں۔ نماز اللہ سے تعلق مضبوط کرتی۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز خلوص و نیت سے پڑھتے ہیں، نماز آپ کو بے حیائی سے روکے گی، نماز آپ کو بے برے کاموں سے روکے گی۔ بھائی آپ اس دنیا میں چاہتے ہیں آپ دیکھیں کہ میری نماز صحیح ہے یا نہیں ہے، تو آپ کو اس دنیا میں پتہ چل جائے گا۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، بے حیائی سے بچ رہے ہیں، برے کاموں سے بچ رہے ہیں، برائی سے بچ رہے ہیں، تو آپ کی نماز قبول ہے، اخلاص ٹھیک ہے۔ اگر آپ نماز بھی پڑھتے ہیں اور بے حیائی کے کام بھی کرتے ہیں، برے کام بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، رشوت بھی لیتے ہیں، لوگوں پہ ظلم بھی کرتے ہیں، لوگوں کو ناحق قتل بھی کرتے ہیں، تو اللہ آپ کی نماز قبول کرے، میری تو دعا ہے۔ لیکن وہ نماز پھر نماز نہیں ہے، نماز تو وہ ہے جو برائیوں سے روکتی ہے۔ غیبت، بہتان اور کردار کشی، اس سے بچیں۔ ہم ایسے لوگوں پہ بہتان لگاتے ہیں جن کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا، ایسے بیٹھ کے میڈیا پہ حق کو چھپانے کے لیے یا دوسروں کی کردار کشی، خواہ مخواہ اس سے بچیں۔ حلال و حرام کی تمیز کا ختم ہونا،
اس سے ہمیں بچنا چاہیے. ہمیں رزق حلال کمانا چاہیے. بے شک وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو کہ گھر میں آپ کو بتاؤں، آپ خود دیکھ لیں جن کے گھر میں رزق حلال آتا ہے ان کے گھروں میں سکون ہوگا، آرام ہوگا، ان کے بچے با کردار ہوں گے. جن کے گھروں میں حرام آتا ہے، حرام کی کمائی آتی ہے بظاہر تو وہ، لیکن نہ ان میں بے سکونی ہوتی ہے، بے آرامی ہوتی ہے، ان کو نیند تک نہیں آتی. اور آگے ان کی اولادوں کو دیکھیں. پھر دوسرا طریقہ جو ہے وہ ہے روزانہ قرآن کریم کی تلاوت اور اس پر غور کریں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ نماز کو اخلاص کے ساتھ پڑھیں. دوسرا طریقہ ہے قرآن کو روزانہ پڑھیں، غور سے پڑھیں، توجہ کے ساتھ پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں. جب آپ قرآن کو غور کے ساتھ پڑھیں گے، توجہ کے ساتھ پڑھیں گے، پھر آپ فتنوں میں نہیں جائیں گے. اگر کوئی فتنہ چاہے گا، کوئی فتنہ آپ کے قریب آنا چاہے گا تو آپ فوراً قرآن کی طرف چونکہ متوجہ ہوئے ہوں گے، قرآن پڑھا ہوگا، وہاں پہ آپ دیکھیں آپ کے فوراً ذہن میں آئے گا اللہ نے مجھے یہاں پہ تو منع کیا ہے، ایسے کام آپ فوراً اس فتنے سے روک جائیں گے. قرآن نے ہمیں کیا کہا ہے؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. اگر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں پکڑو گے تو تم تفرقوں میں پڑ جاؤ گے، فرقوں میں پڑ جاؤ گے. آج ہم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں پکڑا، آج ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں. دیکھیں اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے، نبی ایک ہے. تمام انبیاؤں پہ ہمارا ایمان ہے، کہ موت پہ ایمان ہے، قیامت پہ ایمان ہے، روز و جزا پہ ایمان ہے. تو پھر ہم ٹکڑوں میں کیوں بٹ گئے؟ ہم فرقوں میں کیوں پڑ گئے؟ دیکھیں جب ہم فرقوں میں بٹے ہیں، تفرقوں میں بٹے ہیں تو ہمارے دشمن نے ہمارے اوپر غالب ہو گئے، ہم نیچے چلے گئے. آئیں ہم قرآن کے ساتھ جڑیں، قرآن کو غور سے پڑھیں. جس سے قرآن منع کر رہا ہے اس سے روک جائیں، جس سے جو قرآن کہہ رہا ہے عمل کریں، جو اللہ کہہ رہا ہے. یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ آپ سے مخاطب ہے. اور تیسرا طریقہ ہے فتنے سے بچنے کا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اس کو اپنائیں، جیسے انہوں نے زندگی گزاری ہے، جیسے انہوں نے فرمایا ہے، جیسے ان کی سنت ہے. اللہ نے کیا کہا ہے قرآن میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، اس میں اسنا ہے. جو رسول تمہیں دیں وہ لے لو، جس سے منع کریں رک جائیں. لیکن آج دیکھیں، ہم اپنے محاسبہ کریں، اپنے گریبان میں جھانکے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں یا ان کے تابع ہیں یا ان کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. چوتھا طریقہ ہے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں. جب آپ نیک لوگوں میں کے پاس بیٹھیں گے، جو نیک لوگوں کے گفتگو سنیں گے تو آپ کا کردار، آپ کے اعمال، آپ میں تبدیلی آئے گی، آپ پہ ان کی باتوں کا اثر ہوگا. اور آج ہم ایسے فضول بیٹھے ہوتے ہیں. اگر آپ فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں تو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، برائی سے بچو. پانچواں طریقہ ہے فتنوں سے بچنے کا، حلال رزق کمائی اور حرام سے بچیں. یہ پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، لیکن اس کا
رزق حلال کا بہت فائدہ ہے، رزق حلال میں انسان کی بہت بھلائی ہے۔ حرام سے بچیں، کسی قسم کی کمائی جیسے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے اس سے بچ جائیں۔ چھٹا طریقہ زبان کی حفاظت کریں، جھوٹ، غیبت اور بہتان سے بچیں۔ آپ دیکھیں اس زبان سے آج کل ہم لوگوں کے جھوٹے بہتان لگاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، ان چیزوں سے بچیں۔ اور ساتواں طریقہ ہے ہر وقت اللہ سے دعا کریں کہ وہ ایمان پر ثابت قدم رکھے، اللہ کے ساتھ جڑے رہیں، اللہ سے توبہ کرتے رہیں، اللہ سے معافی مانگتے رہیں، اللہ سے دعا کرتے رہیں۔ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، انہوں نے یہ دعا فرمائی تھی کہ اللہ سے دعا کیا کرو، یا اللہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ، اے دلوں کے پھیرنے والے، ہمارے دل کو بھی اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ تو بھائی آخر میں یاد رکھیں، فتنوں کے زمانے میں کامیاب وہی ہوگا جو قرآن کو مضبوطی سے تھام لے گا، سنت رسول پہ عمل کرے گا، اللہ سے ڈرتا رہے گا اور اپنے اعمال کا ہر روز محاسبہ کرے گا۔ اگر آپ ان فتنوں سے نہیں بچیں گے، ان فتنوں پہ عمل کریں گے، تو آپ اس سے پھر سارے لوگ متاثر ہوں گے، پھر معاشرے کے اندر وہ معاشرہ امن والا نہیں رہے گا، وہ ملک امن والے نہیں رہیں گے۔ آئے ہم اللہ سے دعا کریں، اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمیں ہر ظاہر و باطن کے فتنے سے محفوظ رکھ، ہمیں قرآن سے محبت عطا فرما، اس کو صحیح معنوں میں پڑھنے، سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنے کی توفیق دے، جو جیسے انہوں نے کہا ہے ہمیں اس طرح زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، ان کی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق دے، ہمارے دلوں کو ہدایت پر ثابت قدم رکھ، ہمارے والدین، اہل خانہ، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما، ہمیں ہدایت پہ رکھ اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما، آمین یا رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔